نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ ریاکاری کے وسوسے کی وجہ سے نیک عمل کو چھوڑ دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب حامداً و مسلیاً اما بعد۔ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات واضح رہے کہ دوسروں کو دکھانے کی نیت سے قصداً کوئی عمل کرنا تاکہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں اور اس کی شہرت ہو، تو یہ ریاکاری اور ایک اختیاری چیز ہے، کیونکہ اس میں عمل کا باعث ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے دوسری چیز مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ریاکاری کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایک اچھا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کر رہا ہو اور اسی دوران میں یا عمل کے بعد اس کو یہ وسوسہ آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ قابل مذمت نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ شیطان اکثر ریا کے خوف سے نیک اعمال کرنے سے روکتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ نیک کام کرو گے تو دکھلاوا ہو جائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جان لینے یا دیکھ لینے کے خوف سے نیک عمل کو ترک کر دینا یہ ریا ہے، اور لوگوں کے لیے کوئی کام کرنا یہ شرک ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں سے عافیت میں رکھیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریا ہمیشہ ریا نہیں رہتی، کوئی اول ریا سے کام کرتا ہے، پھر ریا سے عادت ہو جاتی ہے اور پھر عبادت ہو جاتی ہے۔ اس لیے محض ریا کے خوف سے کوئی نیک عمل نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کا رقم ہے 2985، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کا رقم ہے 3989، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ خرج یوما الى مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجد معاذ بن جبل قائدا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبکی فقال ما یبکیک؟ قال یبکینی شیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان یسیر الریاء شرک۔ احیاء علوم الدین للغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 382۔ اسی طرح وقال الفضیل رحمہ اللہ تعالی ترک العمل من اجل الناس ریاء والعمل من اجل الناس شرک والاخلاص ان یعافیک اللہ منہما۔ سبل السلام للصنعانی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 660۔ تو جو میں نے تشریح ذکر کر دی ان سب کے حوالے میں نے آخر میں ذکر کر دیے۔ وما علینا الا البلاغ۔